یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن پڑھنے میں بھی جلدی کرتے ہیں، گہرائی سے نہیں پڑھنا چاہتے، فوراً دورے کر لیتے ہیں. اور پھر جو لوگ شارٹ میں 2 لفظوں میں قرآن مجید کا تعارف جو 1 مہینے میں، 15 دن میں، 10 دن میں، 2 گھنٹے میں، ایسے عادی ہیں ہم لوگ. قرآن کو تفصیل سے پڑھنے کی عادی نہیں ہے، عاجلانہ طبیعت ہے ہماری، جلد بازی کرتے ہیں. پھر کہاں سے ہماری طبیعت میں سدھار آئے گا؟ کہاں سے ہماری طبیعت میں ٹھہراؤ آیا ہے؟ کہاں سمجھ پائیں گے انبیاء کے واقعات کو؟ کہاں ہم ایک ایک کلمے کو رک کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ کہاں وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جن کی مادری زبان عربی، جن کے ہوتے ہوئے قرآن نازل ہوا، انہوں نے اپنا مشاہدہ کیا تھا قرآن کے نازل ہوتے ہوئے. 8 سال لگے صرف سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے. 8 سال، اندازہ نہ لگا رہے ہیں؟ 8 سال سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے. مادری زبان عربی ہے ان کی، اس کے اندر کے جو معانی، اس کی گہرائی. آج 8 سال جو ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، پھر مزید 4 سال کہیں اور پڑھتے ہیں، ان کے باوجود بھی کچے رہتے ہیں. کہاں سے 2 گھنٹے کی تقریر میں قرآن کا پورا مفہوم ہمارے سامنے آ جائے گا؟ بتلائیے. کتنی جلد بازی ہے ہمارے اندر. یہ غلط طریقہ ہے. اسی لیے عمومی طور پر ہمارے سوچنے کا انداز عاجلانہ، ہمارے فیصلے عاجلانہ، اور ہمارا طرز عمل بھی عاجلانہ، جس سے انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے. یہ بھداپن ہے انسان کے لیے، عیب ہے. ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی خصوصی طور پر یہ صفت بتلائی ہے کہ بہت ٹھہراؤ ہوتا تھا ان کے اندر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس صفت سے متصف ہے. معاملات میں بھی دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں، جس میں سماجی زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یعنی انسان بعد میں شرمندہ ہونے کی، بعد میں پچھتاوا کرنے کی، بعد میں چہرہ اس کا اترا ہوا ہو اور کسی کے سامنے اپنے چہرے کو ذلیل کرے اور جا کے معافی مانگے، اس سے پہلے ہی مسائل میں تھوڑا وہ ٹھہراؤ سے کام لیتا. لیکن ہم کسی سے سن لیے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں، فوراً کسی کے تعلق سے اپنے دل و دماغ میں کوئی بات بٹھا لیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عمومی طور پر ہماری طبیعت عاجلانہ ہے، جلد باز طبیعت ہماری. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ میں براہ راست اس سے معاملہ کر لیتا ہوں، میں ان سے معلوم کر کے دیکھ لیتا ہوں، یا اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو میں چھوڑ ہی دوں اس بات کو. لیکن یہ باتیں تقریر میں بڑی مزیدار ہوتی ہیں، تقریر کے حد تک عملی زندگی میں بڑی لذتیں ملتی ہیں ان باتوں کو سننے کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی جو عمومی صفت ہے وہ جلد بازی کی، اس میں دراسہ کیا رکھا ہے؟ اس میں دراسہ پیش کیا گیا ہے آیت کریمہ میں کہ انسان جلدی متاثر ہو جاتا ہے. کوئی بھی خبر آتی ہے جلدی سے اس بات کو لے لیتا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کئی باتیں ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ ہمارے معاشرتی زندگی میں ایسے کئی فیصلے ہو جاتے ہیں عاجلانہ طور پر. آپ دیکھو یہ جو طلاق کا جو معاملہ ہے، وہ ایک شرعی طور پر وہ کیا معاملہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بیشتر گھرانوں میں جو جدائیاں ہو جاتی ہیں، جو دور ہو جاتے ہیں، ایسے سب کیوں ہوتا ہے؟ کبھی شوہر میں، کبھی بیوی میں، یعنی ایک طبیعت میں اتنی عجلت ہوتی ہے کہ پل بھر میں دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب غلط طریقے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھ دے، نیک توفیق دے، صبر جمیل اللہ ہمیں عطا فرمائے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے. اجعل لي